يتركوا إن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ مختلف جگہوں سے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ہدایت فرمائی، اور صرف ہدایت نہیں بلکہ حالات سے مقابلہ کرنے اور
برادریوں میں، اپنے رشتے داروں میں، اپنے خاندان میں ایک کے بعد دوسرا آدمی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے. کبھی بیٹے کا انتقال، کبھی باپ کا انتقال، کبھی بھائی کا انتقال، کبھی ماں گزر گئی، کبھی باپ دنیا سے رخصت ہو گیا. اب میرا رب آزما رہا ہے اس بندوں پر مصیبت پر مصیبتیں ڈال کر کے. میرا رب آزما رہا ہے اس بندے کو مشکلات میں مبتلا کر کے. اس لیے اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ کے یہاں درجات مشکلات پر نصیب ہوتے ہیں. جو بندہ جتنا مشکلات میں ہوتا ہے اور اللہ کو جتنا مشکلات میں یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات سے نکال بھی دیتا ہے اور پھر اس کے درجات کو بلند بھی فرماتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے سب سے اخیر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو، مصیبتوں کو برداشت کریں، مصائب کو برداشت کریں، خندہ پیشانی سے ان کو قبول کریں اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرے رب کی اتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں. اگر چند مصیبتیں، چند مشکلات میرے رب نے میرے اوپر ڈالی ہیں تو یقیناً میرے فائدے کے لیے ڈالی ہیں. میرا رب آزما رہا ہے میرے ایمان کو اور مجھے اپنے ایمان میں کسی بھی طریقے سے کمی نہیں آنے دینی. میرا رب آزما رہا ہے مجھے مصیبت میں مبتلا کر کے، ظالم حکمراں کو میرے اوپر مسلط کر کے، میرے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگا کر، لیکن میرے ربا میں ہر امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کروں گا. میں اپنے رب سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما اور صبر کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں پکڑے رہو. ہر مصیبت میں صبر کرنا ہے اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اپنے دل کے اندر غصے نہیں پیدا ہونے دینا، اپنے دل کے اندر کمزوری نہیں محسوس ہونے دینا. ہم ہر حالات کا، ہر مصیبت کا مقابلہ کریں گے. پھر میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب بندہ ان مصیبتوں، ان مشکلات میں پورا اتر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پھر انعامات کا اعلان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف رجوع نہیں، صرف اللہ کو مصیبتوں میں پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو مصیبتوں میں نہیں پکارتے. میرے بھائیوں، جب ایک دنیا کے اندر ہم اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں، اگر ہمارا بھائی ہم سے بڑا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے
परेशानियां कुछ ना आए, कोई आजमाइश ना आए, बस जबान से हमने जबानी इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह का, और मेरे रब के यहाँ जबानी इकरार कबूल हो जाए। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह आजमाता है, मुसीबतों में गिरफ्तार करता है, मुश्किलात में डालता है, इसलिए कि मेरा रब इस काबिल हमको बना रहा है कि अपने सीने से अपने सीने से। लेकिन परेशानी इस वक्त ये है कि हमें अपने रब पर एतमाद नहीं, हमें अपने रब पर एतमाद नहीं, हमें अपने रब पर भरोसा नहीं रहा। हम जरा सी मुसीबत, जरा सी मुश्किलात में दुनिया का दामन थामने लगते हैं, अपने रब के दामन को भूल जाते। हम ये भूल जाते हैं कि मुसीबतों को दूर करने वाला कौन। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मुसीबतों में ये दुनिया काम नहीं आने वाली, ये मुसीबतें उस वक्त हटेंगी जबकि मेरा रब हटाएगा। मेरा रब मुसीबत देने पर कादिर है, मेरा रब मुसीबतों को हटाने पर भी कादिर है। आज के जो हालात हैं मेरे भाइयों मुसलमानों के, जिन हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, किसी पर माफी नहीं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन मसाइल के आने से पहले अगर किसी नमाज के अंदर 5 मुक्तदी नजर आते हैं, इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलात आई, लेकिन 5 नमाजी से मेरे ख्याल में किसी मस्जिद में 6 नमाजी नहीं। जितने मुक्तदी मुसीबतों से पहले, मुसीबतें आने के बाद नमाजों में घट तो जाते हैं, लोग पढ़ते नहीं। ये हमारा अल्लाह की तरफ रुजू का मामला है। एक कोई छोटा सा बच्चा होता है, तो बच्चा पैदा होता है, चंद साल की उम्र उसकी ऐसी होती है, वो किसी चीज को समझता नहीं है। जब माँ उसको नहलाने के लिए बुलाती है तो दूर भागता है, वो समझता नहीं है कि माँ मुझे क्यों नहला रही है, क्यों मेरे ऊपर पानी डाल रही है। लेकिन वही माँ बच्चे को जब थोड़ा सा समझाती है, बेटा तुम्हारा मुंह गंदा हो गया है, लोग अच्छा नहीं कहेंगे, मैं तुम्हें सुरमा लगाऊंगी, क्रीम लगाऊंगी, बदन को साफ करूंगी, अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, तो इस जरा से बच्चे की बात समझ में आ जाती है। इसको अपनी माँ पर एतमाद इतना है कि फिर सर पर गर्म पानी डले या सर्द पानी डले, चुपचाप सहन करके बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए कि वो ये जान रहा है कि मेरी माँ ने मुझे ये बात समझा दी कि बेटा लोग अच्छा नहीं कह रहे तुझे, मेरा चेहरा गंदा है। अब अगर मेरी माँ चेहरा धुल रही है और परेशानी मुझे हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं इस लायक हो जाऊंगा कि लोग मुझे गोद में उठाएं। हमें अपने रब पर इस बच्चे जैसा भी एतमाद नहीं, जितना एतमाद इस छोटे से बच्चे को अपनी माँ पर होता है। मेरे भाइयों माफ करना, हमें अपने रब पर इतना सा भी एतमाद नहीं। हमारे ऊपर जरा सी मुसीबतें, जरा सी परेशानी क्या आ जाए कि हमारे तो ईमान के लाले पड़ जाते हैं। अल्लाह मुसीबतें भेजता इसलिए है कि मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मेरा बंदा मेरे दरबार में झुकने लगे, मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाने लगे। यहाँ तो मामला उल्टा हो जाता है। जब तक आसानी है, सहूलतें हैं, मस्जिदों के अंदर आ रहे हैं, जहां जरा सी परेशानी हुई मस्जिदों से बाहर, मस्जिदों से बाहर कैसे परेशानियां दूर होंगी आपकी? जो परेशानी दूर करने वाला है उससे तो आप भाग रहे हैं, उससे तो आप मानो छोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, परेशानियां, मुसीबतें जितनी भी हैं, जो भी हैं, ये यकीन रखें कि अल्लाह की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आजमाइश। अल्लाह अपने बंदों को आजमा रहा, और इस आजमाइश की घड़ी में अगर हम अपने रब से दूर हो जाएं, अगर अपने रब से दूर चले जाएं, अपने रब से किनारा कशी इख्तियार कर लें, फिर मेरे भाइयों ईमानदारी से बताओ, ये मुसीबतें दूर कौन करेगा? ये मोदी और योगी आकर के मुसीबतें दूर करेंगे तो मोदी? आप जरा गौर करें, जो मुसीबतों को दूर करने वाला है, जो मुसीबतों को हटाने वाला है, जिसके कब्जे में सारे जहान की कुदरत है, उससे तो हम खुद दूर भाग रहे हैं। अल्लाह को
یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، رسول کی رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ پر کوئی احسان ہمارا نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس قوم سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، اللہ کسی مسلمان کا محتاج نہیں۔ کتنی تاریخیں میرے بھائیوں اسلام کی بھری پڑی ہیں کہ جب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے گا، اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا، اسلام نیست و نابود ہو جائے گا، اس وقت میرے رب نے اسلام کی مدد کا کام ان لوگوں سے لیا ہے جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں۔ ابھی چند گھنٹے پہلے اسلام کی دشمنی پر آمادہ ہے، لیکن جب میرا رب کام لینے پر آتا ہے، میرا رب اسلام کو زندگی دینا چاہتا ہے، تو جب چاہے جس کو چاہے اللہ کھڑا کرتا ہے۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، کل بھی اللہ کے قبضے میں تھے، آج بھی دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ تو کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایمان کی دعوت دیے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر حضرات نے اسلام قبول کیا، میرے بھائیوں ایک وقت وہ آیا ہے کہ اسلام والوں کا سجدہ کرنا بہت دور کی بات، اسلام کا نام لینا بڑا مشکل، کمر کس لی لوگوں نے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کو مٹانا ہے۔ بیت اللہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسلام کا کام لے لیتا ہے۔ ابھی تک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے قریبی لوگوں میں سے، ابو جہل یہ سمجھ رہا تھا کہ محمد عربی کے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے، امیر حمزہ تو میرا دوست ہے، وہ مجھے کیا کرے گا۔ ایک غلطی ابو جہل کی تھی، یہ سوچ ابو جہل کے ذہن کے اندر آئی کہ وہ تو میرا کفر کا ساتھی ہے، وہ اسلام کے اندر میرے ساتھ میں ہے، وہ جیسے میں اسلام کا دشمن، وہ بھی اسلام کا دشمن۔ اللہ نے میرے بھائی اسی لمحے پاس کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے، ابو جہل کو کمان ماری، ابھی تو غصے میں ہے، ایمان دل کے اندر موجود نہیں ہے۔ ابو جہل نے ایک لفظ کہہ دیا، حمزہ کیا تم بھی اسلام کے طرفدار بن گئے؟ بس صرف ایک جملہ میرے بھائی ابو جہل کا یہ تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بول کیا بولتا ہے، ہاں میں آج سے اسلام کا طرفدار ہوں، اور آج سے اگر کسی نے محمد عربی کی طرف انگلی اٹھا دی تو خیر ہے۔ ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، یہ جو جملہ ہے امیر حمزہ کا، یہ اسلام کی حالت میں نہیں ہے، ابھی اسلام نہیں لائے، یہ صرف بھتیجے کی اہمیت میں ایسا کہا ہے۔ لیکن اللہ نے جب اسلام کا کام لینا چاہا، امیر حمزہ کو کھڑا کیا، جب ضرورت پڑی حضرت عمر فاروق کو کھڑا کیا۔ یہ تو چلیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد کا معاملہ ہے۔ بھائی عبد المطلب بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ جب ابراہ نے حملہ کیا ہے بیت اللہ پر، کون تھا بیت اللہ کی مدد کرنے والا، کون تھا بیت اللہ کو بچانے والا؟ عبد المطلب اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے ابراہ کے پاس گئے، ابراہ بڑا تعجب سے کہنے لگا، عبد المطلب میں تو تمہیں بڑا عقلمند آدمی سمجھتا تھا، تم جان رہے ہو
خالی راتوں میں آپ جاگتے رہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے تذکرے کرتے رہیں، نیوز پڑھتے رہیں، آپ ٹی وی چینل دیکھتے رہیں، بس یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. ابھی یہ جو آپ جانتے ہیں دلی میں شاہین باغ میں مستقل یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، احتجاج چل رہا ہے. ایک سکھ ہے پنجاب کے، وہ غالباً کسی عہدے پر بھی ہے حکومت کے، وہ آئے وہاں پر. اس نے عشاء کے بعد کی بات ہے، تقریباً 11 بجے، اس نے اگر کے جو سب سے پہلا سوال کیا مسلمان سے وہ کیا کہ بھائی آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے؟ غیر مسلم ہے، سکھ ہے، اسلام کو نہیں مانتا، وہ اگر کے سب سے پہلا سوال کر رہا ہے تو عشاء کی نماز میں پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ پھر کہنے لگا جو مصیبت کو دور کر رہا ہے اس سے تو تم خود دور بھاگ رہے ہو. یہ راتوں میں جاگنا اس وقت فائدے مند نہیں ہوگا جب سب سے پہلے تم اس اوپر والے کو راضی نہ کرو. ہم کتنے مسجدوں میں آ رہے ہیں بتائیں ایمانداری سے، ہمیں نہیں معلوم کیا مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، کیا ہم اتنے بیگانے ہو گئے، کیا ہمارے اندر اتنی عقل نہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہمارے اوپر کیا ہونے والا ہے، آئندہ کل ہمارے لیے کیا مصیبتیں لے کر کے آنے والا ہے. ہمیں مطلب ہی نہیں ان چیزوں سے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سب کا حال ہوگا وہ ہمارا ہو جائے گا، بس اس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہیں. اگر سارے لوگ اسی خوش فہمی میں مر جاتے کیا اسلام ہم تک پہنچتا؟ اگر سارے لوگ یہ سوچ کر کے بیٹھ جائیں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں تو خالی میرے نافرمانی کرنے سے کیا ہوگا، ایک بھی مسجد کے اندر نظر نہیں آئے گا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پوری دنیا اللہ سے کٹ جائے لیکن میری اکیلے کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط رکھوں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ محلے کے اندر 50 لوگ نماز نہیں پڑھتے، یار میں بھی نہیں پڑھوں گا تو کون سا مذہب نازل ہو جائے گا. میں نے کبھی اس طرف نہیں سوچا کہ پورا محلہ میں نمازی ہے، کم سے کم میں تو اللہ کی عبادت میں چلا جاؤں، میں تو اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جاؤں. ہو سکتا ہے میرے ایک سجدے کی وجہ سے اللہ پورے محلے سے عذاب کو اٹھا. سوئے ہوئے ہیں بالکل، بیدار ہونے کو تیار نہیں. ہندوستان کی جتنی قومیں بیدار ہو چکی ہیں، آپ سے کوئی لینا دینا جنہیں نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے. وہ آپ کے لیے راتوں کو جاگ رہی ہے لیکن آپ اپنے لیے 5 منٹ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. ہم باتیں کرتے ہیں فرا اسلام کا دشمن، فرا اسلام کا دشمن. سب سے بڑے دشمن اسلام کے ہم بنے ہوئے، سب سے بڑے دشمن ہم بنے ہوئے. آپ نے کبھی تصور کیا ہے ان صحابہ کا جنہوں نے میدان جنگ میں نمازیں نہیں چھوڑی؟ دشمن مقابلے میں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نمازیں قضا نہیں ہو رہی. میدان جہاد کے اندر، میدان جنگ کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں. ہم تو جہاد سے نکلنے کو تیار ہیں. چارپائی کے نیچے گھس کر کے نعرے ضرور لگا لیں گے، ہم نعرے تکبیر اللہ اکبر. بس ہفتے میں 15 دن میں ایک پروگرام کرا لیں گے، لحاظ کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گئے، امام صاحب کو بلا لیا، کرسی پر بیٹھ گئے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کر دی، بس اللہ کی محبت کا بھی حق ادا ہو گیا، اسلام کا حق بھی ادا ہو گیا، رسول کی محبت کا بھی حق ادا ہو گیا. سب سے بڑے پکے مسلمان، سب سے بڑے سنی ہم اس وقت بن گئے. ایک بھی نماز کا پروگرام ہم نے مہینے میں ایک مرتبہ کرا دیا. بس ہمارے اسلام کی پہچان اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیا میرے بھائیوں یہی اسلام کے ماننے والوں کا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا یہی اسلام کے ماننے والوں کا طرز عمل ہے؟ کیا مسلمان کو ان حالات میں ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے جیسے ہم گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، مصیبتوں کو دور کرنا ہے، پریشانیوں کو دور کرنا ہے، سب سے پہلے